بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ 4 فروری منگل کے دن کا یہ بڑا اہم ویلاگ، اہم خبریں اس میں۔ عمران خان کے خط کے رد عمل میں آرمی چیف نے کور کمانڈر کانفرنس بلائی GHQ میں، اور اس میں آج بڑی اچھی خبریں آئی ہیں۔ ساتھ ساتھ امریکہ سے دباؤ کا سلسلہ اس حد تک بڑھ گیا کہ پوری کی پوری حکومت چین روانہ۔ زرداری، ساگڈار، محسن نقوی اور ججز کی 3 ملاقاتیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز کو استعفے پر مجبور، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے انکار کر دیا، بلکہ مزاحمت اور کیس بھی ڈال دیا۔ تفصیل میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے بھی ایلان مسک کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے، اور پیکا ایکٹ میں ترمیم سپریم کورٹ میں چیلنج ہوگی۔ اور فنی چیز بڑی کہ آج بھیک مانگنے پر 10 سال کی سزا، وزراء کی تنخواہوں میں ایک لمبا چوڑا اضافہ، کشمیر کے احتجاج پہ کل بھارت کو بڑی عجیب و غریب قسم کی احتجاج، سمجھ نہیں آ رہی رویا جائے ہنسا جائے۔ تفصیل خبروں کی بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے خان کا جو خط تھا، جس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ آرمی چیف بیٹھ کے اسے خود انگریزی میں یا اردو میں پڑھیں اور پھر اس کا لکھ کے جواب دیں یا بول کر جواب دیں۔ عمران خان نے آئین اور قانون کی بات کی، جو کہ بڑی تلخ حقائق ہیں، وہ منظر عام پہ لائے۔ خان کے بھیجے ہوئے اس خط کی بلکہ مولانا فضل الرحمان کی تقریر نے آج تائید کی۔ جو بات عمران خان سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، وہ مولانا فضل الرحمان نے کیسے کی، یہ ذرا مولانا کا بیان سنیں۔ فضل الرحمان یہاں تک پہنچ گیا کہ آج وہ یہ بات سرعام آپ لوگوں کے سامنے کرنے کے لیے مجبور ہو گیا ہے۔ آج اگر بلوچستان کا بلوچ علاقہ اپنی علیحدگی کا اعلان کر دیں تو اس پوزیشن میں آ گئے ہیں۔ یہ بڑا خطرناک بیان کہ بلوچستان اگر آج اعلان کرے کہ ہم علیحدہ ہونا چاہتے ہیں تو بلوچستان علیحدہ ہونے کی پوزیشن میں ہے۔ یہ بات عمران خان نے اپنے خط میں سمجھانے کی کوشش کی، اور امید ہے سمجھ بھی آ گئی، کیونکہ یہ 9 مئی کے بعد پہلی دفعہ کور کمانڈر کانفرنس میں معاملات بہتری کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں جو فروری میں سرپرائز اور خوشخبریوں کی باتیں تھیں، وہ اب کسی حد تک نظر آئیں گی آپ کو۔ میں اس کی آپ کو تفصیل بھی بتاتا ہوں، لیکن پہلے آپ ان کا اعلامیہ دیکھیں کور کمانڈر کانفرنس کا۔ یہ پہلی دفعہ تحریک انصاف کو نہ تو کوئی مخصوص سیاسی جماعت کہا گیا، نہ انہیں 9 مئی کے حوالے سے دہشت گرد قرار دیا گیا، نہ انہیں انتشاری قرار دیا گیا، نہ ڈیجیٹل فراری، دہشت گرد، بیرون ملک بھیجے ہوئے انتشاری ٹولہ۔ پروفیشنل اعلامیہ تھا جو کہ فوج جاری کرتی ہے۔ سرحدوں کا تعین، بلوچستان، افغانستان، KP میں ہندوستان کا معاملہ، فوج کی سیکیورٹی کے جو معاملات ہیں، جو اصل معاملات ہیں، سیاسی معاملات کو چھیڑے بغیر۔ اور اس کی دیکھیں وہ بڑی اہم وجوہات جو ہم بات کرتے ہیں نا بار بار کہ خوشخبریاں آئیں گی، اچھی چیزیں آئیں گی، وہ چاہے اب مجبوری میں آئیں، خوشی میں آئیں، پریشان ہو کے کریں، روئیں یا پٹیں، ان کو کرنا پڑے گا، اس کے علاوہ حل نہیں ہے۔ اور حقیقت میں دیکھیں یہ لڑائی یہ ہار چکے ہیں، اس کی میں آپ کو ثبوت اور دلیل سے سمجھاتا ہوں۔ یہ دیکھیں جب جیت کے بیانیے اور دعوے کیے جائیں نا، جسے فوجی زبان میں ہائپریک وکٹری کہتے ہیں، یا اکثر و بیشتر اسے ٹیکنیکل ریٹریٹ بھی کہتے ہیں، یہ اکثر اوقات فوج یا حکومت جب یہ کہے نا ہم جیت رہے ہیں، تو حقیقت میں شکست کے اتنے ہی قریب ہے۔ چاہے وہ بنگلہ دیش کا 1971 میں معاملہ ہو، 65 کا معاملہ ہو، ویتنام کا معاملہ ہو، یہ کام نپولین بھی کرتا رہا، افغانستان میں امریکہ کرتا رہا۔ اندرونی معاملات میں جو پس پردہ معاہدے، وہ اکثر اوقات میدان جنگ سے بھی زیادہ اہم ہوتے ہیں، خاص طور پر جب طاقتور فریق یہ دعویٰ کرے کہ ہم جیت رہے ہیں، اور اگلے دن وہی ہار تسلیم بھی کر لے۔ کیونکہ جنگ جو ہے وہ صرف طاقت سے تو نہیں جیت سکتے کبھی بھی، اس میں تو حکمت عملی ہے، حقیقت کو تسلیم کرنا ہوتا ہے۔ حقیقت جو ہے وہ آپ کے سامنے۔ امریکہ دیکھیں افغانستان پر جو حملہ کر کے وہاں کہتا رہا ختم کر دیا، ختم کر دیا، 20 سال کے بعد ختم نہیں ہوئے، بلکہ 2021 میں خود نکل گئی، اور وہ بھی 15 منٹ کے اندر اندر بغیر کسی جنگ کے انہوں نے وہاں قبضہ بھی کر لیا افغان حکومت نے۔ یہ انہی لوگوں سے مذاکرات کرتے رہے جنہیں ختم کرنے آئے، تو یہ بیانیہ مکمل طور پر ناکام ہو۔ 20 سال کہتے رہے جیت گئے۔ نپولین روس پر جو اس نے حملہ کیا، ماسکو پر قبضہ کیا، تو اس نے کہا جی روس کی فوج پسپا ہو گئی ہے، ہم فتح یاب ہو چکے ہیں، لیکن حقیقت یہ تھی کہ 6 لاکھ میں سے اس کے صرف 50,000 فوجی زندہ بچے۔ یہی معاملہ ویتنام میں امریکہ کے ساتھ بھی ہوا، وہاں بھی میڈیا میں، حکومت میں، ہر جگہ یہ دعویٰ تھا کہ جی جنگ تو ہم جیت چکے ہیں۔ بالکل آپ دیکھ لیں 1973 میں جب انہوں نے فوج نکالی تو وہاں بھی کمیونسٹ فوج نے 15 منٹ کے اندر اندر قبضہ کیا۔ 10 سال تک میڈیا اور حکومت بتاتی رہی امریکہ میں ہم جیت گئے، ہم جیت گئے۔ 65 کی جنگ کا جو خواجہ آصف نے اسمبلی میں بھی کہا ہم ہارے ہوئے ہیں، لاہور میں فتح کا جشن بھی منایا گیا، مطالعہ پاکستان میں بھی لکھا گیا، لیکن تاشکند معاہدہ آپ پڑھیں تو وہ سارے علاقے واپس کرنے پڑے تھے۔ ایوب خان کی حکومت اس کے بعد کمزور ہوئی تھی، اور 71 میں پھر 2 ٹکڑے بھی ملکے ہوئے۔ جنرل نیازی کی 71 میں 15 دسمبر کی تقریر آپ کو میں بارہا کہتا ہوں، 16 دسمبر کو ریڈیو پاکستان پر ایک چھوٹا سا اعلان ہوا کہ جی جنگ بندی ہو گئی ہے۔ پھر اگلے دن جو اخبار میں جنگ میں خبر آئی، اس میں بھی لکھا تھا ہم جنگ جیت گئے ہیں۔ تو یہ سارے سیاسی بیانیے اور آپٹکس بنائے جاتے ہیں، جو ابھی بھی بنائے جا رہے ہیں کہ جی ہم خط نہیں پڑھتے، خط کی اہمیت نہیں ہے۔ اور ان کا جو گروپ ہے نا، جو مسلسل ہی خبریں جاری کرتا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کسی کے خط میں دلچسپی نہیں لیتی۔ اب آپ کور کمانڈر کانفرنس کا اعلامیہ دیکھیں، کیونکہ ہمیں تو ان بٹوین دا لائنز دیکھنا ہوتی ہیں چیزیں۔ بلوچستان تحریک انصاف کے دفتر پر حملہ ہوا، ہم اس خبر کو تو نہیں دیکھتے، ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ آگے معاملہ کیا ہے۔ جو سچ نظر آ رہا ہے کہ جھگڑا نہ رکا،
تو جنگل کا معاملہ، اب جنگل کے معاملے میں کیا ہوتا ہے، وہاں جنگل میں تو کوئی کسی کو بادشاہ نہیں مانتا، تو جنگل وہ کس طرح بن رہا ہے وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ دیکھیں معیشت کرتی ہے کنٹرول پورے ملک کو، کیونکہ آپ عدالتیں مینیج کر سکتے ہیں، ججز کو دباؤ کا شکار لا سکتے ہیں، پوری کی پوری پارلیمنٹ پہ قبضہ کر لیں، سینٹ پہ کر لیں، صدر وزیر اعظم اپنا لگا لیں، مدت ملازمت توسیع کروا لیں، ڈنڈے کے ذریعے میڈیا کو قابو کر لیں، صحافی اغوا کر لیں، سوشل میڈیا کے لوگوں کو اٹھا لیں، جو مرضی کر لیں، لیکن آپ ملک میں خوشحالی نہیں لا سکتے، کاروبار نہیں لا سکتے، سرمایہ کاری نہیں لا سکتے، لوگوں کو آئین اور قانون پر یقین نہیں دلا سکتے، سرمایہ کار کو اس کی جان مال تحفظ کی یقین دہانی نہیں کروا سکتے، عام لوگوں کو چھوڑیں، چین کے انجینئرز کو آپ تحفظ نہیں فراہم کر سکتے، امن و امان نہیں لا سکتے۔ دنیا یہی کہتی ہے نا کہ آپ کے ملک میں انسانی حقوق نہیں ہیں، جس کے ساتھ آپ کی ساری تجارت جڑی ہوئی ہے وہ ایک جھٹکے میں ختم کر سکتے ہیں۔ اب یورپی یونین نے دیا ہوا ہے 3 مہینے کا وقت جی ایس پی پلس سٹیٹس پہ، 6 ارب کی تجارت وہ ہے جہاں 7 ارب کا ٹوٹل IMF کا پیسہ ملتا ہے، وہ انسانی حقوق پہ جڑا ہے۔ تحریک انصاف کا انتہائی مضبوط کیس، اور حکومت کی بیوقوفی کہہ لیں، سنگ دلی کہہ لیں، طاقت کے نشے میں چور سمجھ لیں کہ جس دن یورپی یونین کا انسانی حقوق کا جنرل سیکرٹری اور امبیسڈر اسلام آباد میں بریفنگ لینے، سوالات کے جواب لینے چیف جسٹس سے ملنے آیا، اسی دن پیکا ایکٹ کے تحت صحافی سڑکوں پر آزادی اظہار رائے کا احتجاج کر رہے تھے اور پھینٹی کھا رہے تھے۔ ملٹری کوڈ کے 85 لوگوں کا معاملہ، ابھی وہ گرد بیٹھی نہیں تھی تو امبیسڈر کے سامنے پیکا والے آزادی اظہار رائے جو کہ انسانی حقوق سے جڑا ہوا ہے، اس کو چارٹر کا حصہ ہے، اس کی دھجیاں ان کے سامنے بکھیری جا رہی تھی۔ اور مزے کی بات ہے کہ یہی انسانی حقوق کا چارٹر IMF کی فنڈنگ کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے، جس کی میٹنگ 15 مارچ ہوا۔ اب IMF کا بورڈ جو ہے وہ پاکستان آنا ہے، اور یہ جو $7 ارب کے توسیع فنڈ کی سہولت انہوں نے لی ہوئی ہے، اس میں 15 مارچ کو ان کی کارکردگی دیکھیں گے، اس کی بنیاد پر پھر $1 ارب کی قسط ملے گی۔ اب شرائط تو وہ آپ کو پتہ ہے، جس میں زرعی آمدنی پر اضافہ ٹیکس لگانا تھا، زرعی آمدنی پر ریٹیلر سے ٹیکس لینا تھا، اور FBR کے ٹارگٹس۔ اب معیشت کے حوالے سے تو حکومت اقدامات کرتی رہے جو مرضی، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، بالکل اہمیت نہیں ہے۔ یہ قرض پہلے بھی ڈونلڈ بلوم امریکی سفیر نے لے کے دیا، جو رجیم چینج آپریشن جس نے کروایا سارا، بیل آؤٹ پیکج کی جو منظوری تھی، اور پھر شہباز شریف کی براہ راست اقوام متحدہ کی سائیڈ لائن پہ جو بائیڈن سے ملاقات ہوئی تھی۔ شہباز شریف نے جب بیان دیا تھا نا کہ IMF معاہدے کی منظوری میں آرمی چیف کا بڑا اہم کردار ہے، اس وقت اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کی ملاقات، اور اس کے بعد پھر IMF کے صدر کی منت ترلا ہوئی، اور ایگزیکٹو بورڈ نے قرضے کی منظوری دی، ورنہ دیوالیہ ہو جاتے اس دن۔ اب آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ امریکہ میں اب صدر کون ہے، جسے یہ حکومت انتشاری، دہشت گرد، جھوٹا، بد کردار، غیر جمہوری کہتی رہی، جو اوورسیز پاکستانی ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیم اس کی حکومت تک پہنچا چکے ہیں۔ اب حکومت جتنی مرضی بدماشی کر لے، جتنے مرضی بیانیے بنا لے، اب اس حقیقت سے تو نہیں بھاگ سکتے کہ معیشت اور تجارت چل نہیں رہی۔ ملک کی پالیسیاں جو امداد، بھیک اور قرضوں پر ہوں، وہاں ایسے معاملات جڑے ہوں، وہاں بدماشی کس طرح کر سکتے ہیں جن سے آپ نے لینا ہے قرض۔ امریکہ میں دیکھیں، اب انہوں نے $849 ملین کی پاکستان کی امداد بند کی، اور $15 ملین براہ راست الیکشن جمہوریت کے فروغ کے لیے جڑے تھے۔ اس کے لیے امریکی کانگریس 368 لوگ کہہ چکے کہ دھاندلی شدہ انتخابات ہے۔ اب آپ بتائیں کریں کیا؟ ڈونلڈ ٹرمپ $1 کا حساب مانگ رہے ہیں، وہ بائیڈن کے کیے ہر عمل کو ریورس کر، ہر عمل کو۔ یہ جو US ایڈ آتی ہے نا، یاد رکھیں یہ بائیڈن کے CIA پروجیکٹ سے، رجیم چینج سے جڑی ہوئی۔ اس پہ آپ کو لمبے بالوں والا کونسلر یاد ہوگا، عدم اعتماد کے وقت استحکام پارٹی، نون لیگ، پیپلز پارٹی، وہ لوٹوں سے ملتا رہا، امریکن ایمبیسی کے لوگ جو متحرک ہوئے تھے، تو وہ یہ سارا US ایڈ کا پیسہ لگا تھا CIA کا، وہ جس پہ چیف ولیم برنز ملنے بھی آیا تھا، خان اس سے ملاقات نہیں کر گیا، تو اس نے پھر یہ بدلہ بھی لیا ساتھ ڈونلڈ لو کے ساتھ۔ تو رجیم چینج آپریشن میں جہاں اس وقت CIA ملوث تھی اور پیسہ US ایڈ کا استعمال ہوا، اب وہی US ایڈ امداد ڈونلڈ ٹرمپ نے بند کی، اور وائٹ ہاؤس میں عمران خان کے حامی پہنچ گئے۔ یعنی بائیڈن کی پالیسیوں کا ریورس ہونا اس بات کی نشاندہی ہے کہ براہ راست پیغام آئے نہ آئے، پالیسی اسٹیٹمنٹ آ گئی ہے، وہ چاہے جنوبی افریقہ ہو، پاناما ہو، میکسیکو ہو یا پاکستان۔ صاف صاف یہ عمل کہ معاہدہ واپس ہو، ہر کام ڈونلڈ ٹرمپ کا واپس، وہ پین اٹھا کے پھینکنے کی ویڈیو یاد کریں۔ جو بائیڈن کے آخری دنوں میں جو دستخط والے جتنے معاہدے تھے، ڈونلڈ ٹرمپ نے ہر معاہدہ کینسل کر کے پین پھینکا سے فضا میں۔ یعنی ہر چیز وہ ریورس کرے گا جو US ایڈ کے معاملے پر، IMF کے معاملے پر، ورلڈ بینک کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ تو امریکی سفیر کی گارنٹیوں سے انہیں IMF کے پیسے ملے تھے ڈونلڈ بلوم کی وجہ سے بائیڈن کی حکومت میں، اب وہ سارے چلے گئے۔ 5ویں 6ٹھی ملاقات میں اس وقت بھی وہ فنڈز منظور ہوئے تھے، مجھے یاد ہے۔ اب چونکہ معاملات بدل چکے ہیں، بلکہ امریکہ نے اپنی امداد بند کر دی ہے، بلکہ افغانستان میں جو سیکیورٹی کے لیے $480 ملین تھے وہ بھی تک روک لیے ہیں، اندازہ کریں۔ اب ان کے پاس کیا حل رہا؟ دیکھیں گے چین کی طرف، اس میں محسن نقوی نے امریکی دورے میں بلنڈر مارا ہوا ہے، چین مخالف حکومت کے وہاں مخالف تنظیم کے فنکشن میں جا پہنچا، چین سخت ناراض۔ اس کے لیے پھر ٹھگی کی دنیا کے بادشاہ آصف زرداری کو ڈھونڈا گیا، محسن نقوی کو ساتھ جوڑا، اسحاق ڈار کو، کہ تینوں کے تینوں جاؤ
اور یہ مجھے لگتا ہے کہ محسن نقوی کو کان پکڑوائیں گے وہاں، یقین کریں، دیکھ لیجیے گا، ہو سکتا ہے پیر بھی پکڑوا لیں اور کچھ اور بھی پکڑوا لیں، مطلب گھٹنے گوڈے گٹے وغیرہ، کیونکہ یہ اطلاعات آ رہی ہیں۔ یہ بتائے گا کہ جی میں تو صرف تصویر کھنچوانے گیا تھا آپٹکس کے لیے چین کے صدر کو، کہ عمران خان کے خلاف ہم جو بیانیہ بنا رہے تھے کہ ساڈی بھی گل ہوگی، وہ ہم نے بتانا تھا، ہم آپ کے مخالف نہیں، ہمیں معاف کر دیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے امریکہ نے جھنڈی کرائی تو ان کو امریکہ کو بلیک میل کرنے کے لیے ان کے پاس چین کے کارڈ کے علاوہ کچھ نہیں ہے، کیونکہ ٹرمپ کے چین کے ساتھ جو تجارتی معاملات ہیں وہ بالکل سیدھا ہوگا ان کے ساتھ۔ اس نے کینیڈا کو نہیں بخشا، وہ کہہ رہا ہے تم میری 51ویں ریاست ہو، 2 دفعہ اس نے کہا صاف صاف۔ اور پھر جو پاناما میں نے پہلے بھی بتایا، سرمایہ کاری میں جو بیلٹ روڈ انیشیٹو BRI چین کا منصوبہ ہے، صدر کا خواب شی جی پنگ کا لاطینی امریکہ سے جوڑنے کا، اس نے کہا اسٹریٹجک اور تجارتی مفادات ہمارے لیے چیلنج ہے۔ سی پیک پہ بائیڈن حکومت کے بھی تحفظات ہیں پاکستان میں، لیکن ٹرمپ جس طرح سیدھا ہوا ہے، کیونکہ اس کا زیادہ نقصان بھارت کو اور چین کو ہے۔ گوادر پورٹ جو چین میں مشرق وسطیٰ اور اس کے ساتھ راستہ بنتا ہے، اس سے بھارت کو ایک تو طویل سمندری راستہ استعمال کرنا پڑے گا، یعنی کشمیر اور گلگت بلتستان کا تنازع ہے، اور جو بھارت کی بندرگاہیں آپ کو پتہ ہے جو 4 بہا پورٹ اور ممبئی کے تجارتی راستے ہیں، وہ ان کے لیے چیلنج ہے۔ امریکہ ٹرمپ کی مودی میرا یار وہ کہتا ہے۔ اب چین کی عالمی تجارتی طاقت میں اضافہ، پاکستانی سی پیک سے جو خلیج فارس، افریقہ اور یورپ تک جانا ہے، یعنی تجارتی راستہ انہیں ملے گا، امریکہ کا اثر و رسوخ کم ہوتا ہے، ڈالر کی سب سے بڑھ کر اجارہ داری کو چیلنج کیا جا رہا ہے۔ اب چین کرتا ہے اپنی تجارت جو ہے وہ یوان میں کرتا ہے، جو امریکی معیشت کا انحصار ہے وہ ڈالر کی عالمی تجارت پہ ہے۔ تو امریکہ سفارتی دباؤ اور معاشی پابندیوں سے سی پیک چلیں بند نہ بھی کروائے، اس کو سلو اتنا کروا سکتا ہے کہ چلے نہ پھر آگے۔ خان کے دور میں تو چلتا رہا ہے، وہ دباؤ برداشت کر گیا۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ نے جن ملکوں کے ساتھ اتحاد کیا، انہیں پہلے دن بتا دیا کہ برکس میں جو بھی ہوگا اس کے بعد تجارتی ٹیرف لگے گا۔ اب برکس میں جو ڈالر کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرے گا وہ نشانہ عبرت بنے گا، وہ یہ سارے کر رہے ہیں۔ تو یہ حالات ہیں، وہ بیرونی جو اعلامیہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ خان کے خط کا رد عمل ہے جو خان نے سمجھاتا رہا۔ معیشت اس میں پہلے نمبر پہ، پڑھے اس کو۔ عدلیہ کے معاملات دیکھ لیں۔ اچھا، عدلیہ کے معاملات پہ تینوں چیف عالیہ نیلم صاحبہ، فاروق اور یحییٰ فریدی، فاروق ہے، یہ تینوں ملے محسن اختر کیانی کے سینیورٹی کے معاملے میں۔ یہ جو سرفراز ڈوگر صاحب کو لاہور سے لا کے محسن اختر کیانی کے اوپر اس نے بٹھایا، بلکہ محسن اختر کیانی کو سینیورٹی میں نیچے کر کے احتساب عدالتوں کی چیئر وہ بھی چھین لی نگرانی۔ میاں گل حسن کو بھی بالکل نیچے پھینک دیا گیا۔ اب حالانکہ اسے سب سے زیادہ کیس سنے میں، ان حالات میں عام طور پر جج استعفیٰ دے دیتے۔ ماضی میں ہم نے دیکھا دباؤ زیادہ بڑا استعفیٰ دے کے دباؤ نہیں برداشت کرتے، لیکن یہ اسلام آباد کے وہ 6 جج ہیں جو بڑے تگڑے جج، انہوں نے اپنے خفیہ اداروں کا وہ دباؤ برداشت کیا۔ ان کے اہل خانہ کو گھروں سے اٹھایا گیا، محسن اختر کیانی کی بہنوئی کو کرنٹ تک لگائے گئے، بیڈ روم میں کیمرے تک ان کے لگائے گئے، یہ پیچھے نہیں ہٹے۔ اب ان 5 ججز نے سینیورٹی کے معاملے کو اٹھایا، اس جو لسٹ آئی اس کے خلاف انہوں نے ریپرزنٹیشن دے دی چیف جسٹس اسلام آباد کو، خط بھی لکھ دیا، یحییٰ فریدی کو اس کی کاپی بھی بھیج دی۔ اب سردار اعجاز ساکھ، سمن رفت صاحبہ، محسن اختر کیانی، طارق محمود جہانگیری، بابر ستار اور میاں گل حسن اور ارباب طاہر شامل نہیں ہیں۔ ان دونوں نے کہا ہم اپنی الگ سے درخواست ڈالیں گے اس میں۔ یہ 5 جج جو ہیں، یہ عامر فاروق کو انہوں نے پہلے بتایا، اس نے کہا میں اتفاق نہیں کرتا، میں پہلے بھی جج لگا، حالانکہ پہلے جج جو لائے گئے تھے وہ PCO کے جج تھے۔ ان لوگوں کی جو نئے جج ہیں، ان کی عدالتوں میں سرکاری وکیلوں کے علاوہ پرائیویٹ وکیل نہیں پیش ہو رہے، یاد رکھیں۔ اور یہ کہتے رہے کہ ان کے جو نون لیگ کے صحافی، جی ماضی میں بھی جج آتے رہے۔ ماضی میں جج 2008 میں جب اسلام آباد ہائی کورٹ ایک نیا ادارہ تھا، اس میں جج نہیں تھے، وہ لائے جاتے تھے وہاں سے ادھر سے ادھر سے۔ آج تو وہ پورے کورم بنا ہوا ہے، اسلام آباد میں موجود ہیں وہ جو سینئر ہونے چاہیے۔ اور یہاں صرف جج نہیں بلکہ وکلا بھی شدید غصے میں ہیں، سوائے سپریم کورٹ بار ایسوسیشن جو کھل کے مال لیتی ہے، انہیں چھوڑ کے تمام ہائی کورٹ بار ساری کی ساری جو ہے وہ ان ججز کے ساتھ ہے، صحافی ساتھ ہے۔ اب ان 5 ججز کو دھمکیاں دیتے رہے کہ تمہیں بلوچستان میں بھیج دیں گے، تمہیں، یہ ان کے صحافی کہہ رہے ہیں کہ ان کو بھیجے جی وہاں جہاں پانی اور مٹی بھی نہ ہو، پانی اور بجلی بھی نہ ہو۔ اب چونکہ 26ویں ترامیم کی درخواستیں بھی سماعت آنی ہیں، اس میں ججز کی بھی لاہور میں بھی تعیناتی ہونی ہے، ہائی کورٹ میں بھی ہونی، تو یہ معاملہ عدلیہ میں بڑا اہم ہوگا۔ وہاں سے ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے بہت بڑا پریشر آئے گا، کوئی یہیں سے خان کے کیسز ختم ہونے۔ یہ سارا معاملہ صرف اور صرف اس لیے کیا جا رہا ہے، ایک چیز جو کی جا رہی ہے وہ اس لیے کہ خان کے معاملات جب عدالتوں میں جائیں تو وہاں سے انصاف نہ ملے۔ اب تو دیکھیں خان کے معاملات کی وجہ سے تو یہ سارا معاملہ ان کو پتہ ہے ان کے گلے میں پڑا ہوا ہے، لیکن خان کو اگر یہ 2 منٹ کے لیے بھول بھی جائیں تو کیا یہ پھر بھی ملک چلا سکتے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں چلا سکتے، وہ حالات اب میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ تو اب ظاہر ہے یہ جو خوشخبریوں کی بات ہے، ابھی 2 دن بعد گنڈا پور کی ملاقات ہے، اب اس میں دیکھیں گنڈا پور کے ساتھ اور بھی کچھ لوگ ہیں دیکھنے میں۔ اب یہ جو اس وقت جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہی آ رہی ہیں کہ 8 فروری کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ طاقت کتنا مظاہرہ ہوگا تحریک انصاف کا۔ پہلے روکیں گے طاقت سے جتنا رک سکا، اس کے بعد بھی دیکھیں گے عوام کتنی نکلتی ہے، کیا کرتے ہیں۔ اب گولی چلانے کے بعد یہ پہلا بڑا تحریک انصاف کا معاملہ ہوگا، تو یہ دیکھیں گے عوام کہاں کھڑی ہے اور اس کے بعد پھر فیصلہ ہوگا۔ اور اگر یہ معاملہ ٹھیک ہوا تو پھر 9 اور 10 تاریخ کو
ان کے پھر معاملات جو ہے وہ مذاکرات کا جو بیک ڈور مذاکرات ہے میں ابھی بتاتا ہوں، اندرونی معاملات چل رہے ہیں، ابھی بالکل چل رہے ہیں، اور اس میں حل ہونے کی بہت زیادہ امید اس وقت نظر آ رہی ہے۔ تو دیکھیں اب اللہ کے ہاتھ میں ہوتا کیا ہے۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اگلے انٹرویو تک کے لیے اجازت ہے جو صبح 9 بجے آپ دیکھیں گے۔ اللہ حافظ۔